ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی. سوشل میڈیا آج ہمارے ٹائم کو بے تحاشا برباد کر رہا ہے. قیامت کے دن ہمیں اپنے ٹائم کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا. ترمذی کی صحیح روایت ہے, آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا, ہم نے تم کو جو عمر دی تھی, جو زندگی دی تھی, تم نے کہاں گزاری. اور دوسرا سوال نوجوانوں سے ہوگا, ہمارے نوجوان ساتھیوں آپ سے ہوگا, وعن شبابہ فیما ابلا, آپ نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا. ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی. سوشل میڈیا آج ہمارے ٹائم کو بے تحاشا برباد کر رہا ہے. قیامت کے دن ہمیں اپنے ٹائم کا حساب دینا. نوجوانوں کے اندر ایک اور برائی ہم دیکھتے ہیں, طاقت کا غلط استعمال. اللہ نے مضبوط شریر دے دیا, طاقتور بنا دیا, تو ذرا سی کوئی بات ہوئی فوراً لڑنے لگے, مرنے لگے, مارنے لگے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے, اپنی طاقت کا مس یوز نہ کرنا, اپنی طاقت کو کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف. اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں. طاقتور بنو مگر یاد رکھو اپنی طاقت کا مس یوز نہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد ہمیشہ کرنا, وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرنا, مظلوم ہو تب بھی مدد کرنا. عجیب و غریب تماشے ہو رہے ہیں. نقاب پہن کر کے لڑکیاں آج کل چلتی ہیں, نقاب کے اوپر ایک پٹی بنی ہے, پٹی پر کیا لکھا اسلام کی شہزادی. ارے کیسی تو شہزادی ہے رے, کیسی شہزادی ہے تو نقاب کو بدنام کر رہی ہے. اگر واقعی میں تو اسلام کی شہزادی ہے تو اپنے اس نقاب کو سمپل کر لے. آج دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں نقاب کے اوپر لائٹ لگی ہے, خوبصورت سی لائٹ لگی چمک رہی. ارے بھائی نقاب کے اوپر لائٹ کا کیا کام ہے؟ تو یہ سب ڈھکوسلے بازی ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. معاف کرنا, اسلام ان ڈھکوسلے بازیوں کا نام نہیں ہے. اسلام بڑا سمپل دین ہے. دوسرے کے طریقے پر اور دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش مت کرو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. ابھی ایک ٹی وی پر ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے, بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ بتا دو. مولوی صاحب نے جھٹ سے بتا دیا, بجلی کے میٹر پہ جاؤ اور شہادت کی انگلی رکھ کر کے لکھ دو زمزم, بجلی کا بل آنا کم ہو جائے گا, بجلی کا بل کم آئے گا. اس طریقے کی بنڈل بازی اور اس طریقے کے فرضی وظیفے اور دعائیں آج امت کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. ہمیں دعاؤں کے معاملے میں بھی رسول کی اتباع کرنا ہے. ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا اتنی ہی ثابت ہے اللہ کے نبی سے, اس میں اور اضافہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے, اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا, یعنی ایک بوڑھا ہو جائے ایک اللہ کے پاس چلا جائے, ماں چلی گئی باپ بچا, باپ چلا گیا ماں بچی. اگر ایک بچا ہے یا ایک بچی ہے اس کا زیادہ خیال رکھو. کل دونوں تھے, کوئی کمی ہوئی کوئی بیشی ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ بانٹ لیا. اب ماں چلی گئی باپ اکیلا بچا, باپ کس سے بولے گا؟ باپ چلا گیا ماں بچی, ماں کو تکلیف ہوئی, ماں کس سے بولے گی؟ اکیلے بیٹھ کر کے آنسو بہائے گی. تو جو اکیلا بچا ہے قرآن اس کا پہلے ذکر کرتا ہے.